أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت اس بات سے نہیں شرماتا ہے کہ وہ مثال کے طور پر مچھر کی مثال پیش کرے یا حقارت میں جو اس سے بھی کم درجے کا صاحب نفس جانور ہو اس کی مثال پیش کرے. اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کو بعض لوگوں کے لیے ہدایت بنایا ہے اور بعض لوگوں کے لیے گمراہی. گزشتہ تفسیر میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اس کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اور اسی طریقے سے اس کائنات کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ اللہ رب العزت کی ذات کو لوگ پہچانیں. اللہ کی ذات کیسی ہے, اللہ کی قدرت کیسی ہے, یہ بہت ضروری چیز ہے. اللہ والے فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں کچھ سیکھے یا نہ سیکھے, کچھ سمجھے یا نہ سمجھے, مرنے سے پہلے ایک بات اس کی یہ سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اللہ رب العزت کون ہے, اللہ رب العزت کیا ہے, اللہ رب العزت کی طاقت کیسی ہے, اللہ کی قدرت کیسی ہے, اللہ کی صفات کیسی ہیں, کہ آنکھوں سے نظر آنے والی چیز سے زیادہ یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. ایک چیز آنکھوں سے نظر آ رہی ہے کہ بھئی وہ ہے, وہ چیز چلتی بھی ہے, اڑتی بھی ہے, پھرتی بھی ہے, ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کی نقل و حرکت کو, کہ جو چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کا کیسا یقین دل کے اندر ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز ہے. یقین کے ساتھ ہم کہتے ہیں نا, کسی چیز کو دیکھا ہوا رہتا ہے, ہم کہتے ہیں بھئی ہم نے دیکھی ہوئی ہے. اللہ والے فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے جن چیزوں کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں اور اس مشاہدے کے بدلے میں جو یقین ہمیں حاصل ہوتا ہے اس سے کہیں گنا زیادہ یقین اللہ کی ذات پر اور اللہ کی صفات پر ہونا چاہیے, کہیں گنا زیادہ. حالانکہ نہ ہی ہم نے اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا اور نہ ہی اللہ رب العزت کی صفات کا کامل طور پر مشاہدہ ہوا. حالانکہ روزی دینے والا اللہ رب العزت ہے, اولاد دینے والا اللہ رب العزت ہے, دنیا کا چلانے والا اللہ رب العزت ہے. تو یہ جو کام میں جو چیزیں لگی ہوئی ہے, سورج اپنے کام میں لگا ہوا ہے, ستارے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں, چاند اپنے کام میں لگا ہوا ہے, تو اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی ذات کار فرما ہے, اللہ کی صفت کار فرما ہے, لیکن ہم کو نظر نہیں آتا. جیسے گھڑی موجود ہے نا, یہ گھڑی کے کانٹے نظر آ رہے, ہم دیکھ رہے کہ ایک سیکنڈ کا کانٹا ہے, ایک منٹ کا کانٹا ہے, ایک گھنٹے کا کانٹا ہے, کہ وہ گھوم رہا ہے. تو ان کانٹوں کی نقل و حرکت تو نظر آ رہی ہے, لیکن ان کانٹوں کے پیچھے جو مشین ہے جو ان کو حرکت دیتا ہے وہ نظر نہیں آتا. ایسے ہی دنیا کا نظام ہے کہ دنیا کا نظام چلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ چاند بھی طلوع ہو رہا ہے, سورج بھی طلوع ہو رہا ہے, ستارے چمک رہے ہیں, کھیتی باڑی زمین سے اگ رہی ہے, بارش کے موسم میں بارش ہو رہی ہے, گرمی کے موسم میں گرمی ہو رہی ہے, ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈی ہو رہی ہے. انسان کی زندگی کو جتنی چیزیں چاہیے وہ سب چیزیں پیدا ہو رہی ہے زمین کے اندر سے. زمین سے ہی تو اللہ رب العزت نے چارہ اگایا, زمین ہی سے اللہ رب العزت نے سبزہ اگایا, زمین ہی سے اللہ رب العزت نے بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں اگائی.
کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر زمین کی پیداوار ختم کر دی جاوے تو انسان کا ختم. انسان کی جڑ ہے زمین. انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور مٹی کی بنیاد کیا ہے کہ وہ زمین ہے. اس لیے زمین کی پیداوار اگر بند ہو جاوے انسان بھوکا مر جاوے. انسان کیا ہو جاوے؟ موجودہ زمانے میں جو لوگ کہتے ہیں بھائی ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, ابھی تو مصنوعی چیزیں مل جاتی ہے, ابھی تو انسان نے بہت ترقی کر لی. کچھ بھی نہیں کی ترقی. ابھی یہ زمین کا نظام اللہ رب العزت صرف زمین کا نظام. سورج بھی اپنے وقت پر نکلے, چاند بھی اپنے وقت پر نکلے, ستارے بھی اپنے وقت پر نکلے, سب کچھ اپنی جگہ پر رہے. صرف زمین کے نظام کے اندر اللہ رب العزت اگر سوئچ آف کر دے کہ اب زمین سے کوئی بھی چیز نہیں اگے گی, کھیتی باڑی بند, پھل فروٹ بند, درختوں کا اگنا بند, کہ زمین کے اندر اللہ رب العزت پیدا کرنے کی صلاحیت ختم کر دے ہوئے کہ چند دنوں کے اندر, چند مہینوں کے اندر انسانیت کیا ہو جائے گی؟ اللہ کو برباد ہو جائے گی. کیونکہ آپ کسی بھی چیز کو دیکھو گے تو اس چیز کا اینڈ آپ کو زمین کے اندر ہی ملے گا. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیز پلاسٹک کی ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیز لوہے کی ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیز سونا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے, ایسی ہے, ایسی ہے. لیکن جب آپ اس کا مینوفیکچر دیکھیں گے, جب آپ اس کی بناوٹ کے اندر جائیں گے, غور و فکر کریں گے, تو اس کی انتہا آپ کو کہاں ملے گی؟ زمین. کہیں نہ کہیں زمین سے جا کر جڑے گی, کہیں نہ کہیں زمین سے جا کر جڑے گی. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والارض اثقالها, اذا زلزلت کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نا واخرجت الارض اثقالها, کہ زمین اپنے بوجھوں کو باہر نکالے گی. اللہ رب العزت نے زمین کے اندر بہت کچھ چھپا کے رکھا ہے. زمین سے انسان کی زندگی وابستہ ہے. تو یہ تو اللہ رب العزت کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے کہ اس کے ایک مخلوق کے ایک نظام کو اگر ختم کر دے اللہ رب العزت تو پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے, انسانیت کا نظام کیا ہو جائے؟ درہم برہم ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو سمجھانے کے لیے قرآن پاک کے اندر بہت ساری مثالیں بیان فرمائی. تو اس میں اللہ رب العزت نے مکڑی کی بھی مثال ارشاد فرمائی, مکھی کی مثال بھی ارشاد فرمائی, مچھر کی مثال بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی. تو یہ مثالیں دیکھ کر کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بناتے, قرآن پاک کے سلسلے میں استہزاء کا معاملہ برتتے کہ یہ کیسا قرآن ہے کہ اس کے اندر تو مکھی کا تذکرہ ہے, یہ کیسا قرآن ہے کہ اس کے اندر تو مچھر کا تذکرہ ہے, یہ کیسا قرآن ہے کہ اس کے اندر تو جانور کا تذکرہ ہے. تو ایسے الفاظ اور ایسی باتیں, ایسی گفتگو کر کے وہ کیا کرتے ہیں؟ استہزاء کرتے ہیں, مذاق بناتے. اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ تمہارے مذاق بنانے سے کیا ہوتا ہے. ایک اصول اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز ہمارے نزدیک قابل شرم ہے وہ حقیقی طور پر قابل شرم ہوگی, اور جو چیز ہمارے نزدیک قابل عزت اور فخر ہے کہ پھر وہ قابل عزت اور فخر ہی رہے گی. اب وہ چیز جو اللہ رب العزت کیا قابل عزت ہے, اب پوری دنیا والے اس کو شرم کی چیز سمجھتے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق پڑتا ہے اللہ رب العزت کی شان میں؟ اللہ نے اس چیز کو قابل عزت بنایا, قابل فخر بنایا. اب جیسے اللہ رب العزت کی شریعت ہی لے لو کہ موجودہ زمانے کے اندر اللہ رب العزت کی شریعت کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی ہے. اہمیت کس کو دی جاتی ہے؟ جائیداد کو دی جاتی ہے, اسباب کو دی جاتی ہے, دنیا کا جو نظام چلتا ہے اس نظام کو اہمیت دی جاتی ہے. اسی لیے جو نوکری دھندے والے ہوتے ہیں, آفس والے ہوتے ہیں, کہ ان کے لیے نماز کے وقت اپنے کام کاج کو چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, اہمیت نہیں دی گئی نا اس کو. تو اتنے سارے لوگ, بہت سارے غیر ایمان والے ہیں, بہت سارے غیر مسلم ہیں, اللہ کی ذات کے منکر, اللہ کی شریعت کے منکر. بتاؤ اللہ رب العزت کی شان میں کیا فرق پڑ گیا؟ کچھ بھی فرق, ذرہ برابر فرق نہیں پڑا. اور ویسے بھی یہ طے شدہ بات ہے کہ ماننے والوں کی تعداد ہمیشہ نہ ماننے والوں کے مقابلے میں کم رہے گی. یہ طے شدہ بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہم جب مطالعہ کریں گے, غور و فکر کریں گے, تو ہمیں ایمان والوں کی تعداد بہت کم ملے گی. اب اگر اللہ رب العزت کی ذات میں نعوذ باللہ فرق پڑنا ہی ہوتا تو اللہ کے نبی کے زمانے میں پڑ جاتا فرق, کہ وہاں تو 313 ہے, کہ وہاں اور وہاں کیا ہے کہ ایک بڑا لشکر ہے جو دشمنی پر اتر آیا ہے. تعداد کہاں سے کہاں ہے؟ دیکھو کوئی اوسط ہی نہیں مل رہا ہے.
غزوہ خندق کے موقع پر دیکھیے صحابہ کرام کی تعداد کے 2500 3000 2000، اور کہ مشرکین کی تعداد کافروں کی تعداد کے 10,000 سے متجاوز 15,000 تک کی تعداد کتابوں میں لکھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی شریعت، اللہ رب العزت کا دین حق ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت ڈیسائیڈ کرے گا۔ مخلوق کو ڈیسائیڈ کرنے کا حق اللہ رب العزت نے نہیں دیا۔ ان اللہ لا یستحی، اللہ نہیں شرماتا ہے اس بات سے کہ وہ اپنی کتاب میں مچھر کا تذکرہ کرے، کہ مکھی کا تذکرہ کرے، کہ اللہ رب العزت اپنی کتاب میں مینڈک کا تذکرہ کرے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں قردۃ کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے، جس کا ترجمہ بندر کا ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے عذاب میں مبتلا کیا، ان کو اللہ رب العزت نے بندر بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت اپنی کتاب میں جو چاہے الفاظ استعمال کرے، لوگوں کے ان الفاظ کو غلط ٹھہرانے کی وجہ سے کیا وہ الفاظ غلط بن جائیں گے؟ اور کیا اللہ رب العزت کی شان میں کوئی فرق پڑ جائے گی؟ بعینہ، یہی حال موجودہ زمانے کا، بعینہ یہی حال کیا ہے کہ اس آیت کریمہ سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک بات ایمان والوں سے متعلق ہے، ایک بات کافروں سے متعلق ہے۔ ایمان والوں سے متعلق کیا بات ہے؟ ایمان والوں سے متعلق یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جو یہ کلام ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کلام کے متعلق ہمارا عقیدہ بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے، لوگوں کے بہکاوے میں اور لوگوں کی باتوں میں نہیں آ جانے کا۔ لوگ تو جاہل ہیں، مطلب کی دنیا ہے جناب، سب مطلب پرست ہے، سب اپنی مطلب کی بات کرتے، کوئی بھی حق بات نہیں کرتا۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کے تعلق سے اپنے عقیدے کو کیا کر دے ہوئے بالکل صاف، کہ ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش، ذرہ برابر۔ اور اگر کوئی بے وقوف جاہل قرآن پاک کی آیات کے متعلق کوئی گفتگو کر رہا ہے، تو ہماری شریعت میں تو آسان سی تعلیم یہ ہے کہ بھئی کان بند کر لو، اور اگر جواب دینے کی طاقت ہے تو پھر پورے دلائل کے ساتھ اس کو جواب دو، اگر جواب دینے کی طاقت نہیں ہے وہ خاموش ہو جاؤ، کان بند کر لو، مت سنو اس کی بات، اس کی طرف توجہ مت کرو۔ بہت زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، ہم لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ متاثر ہو جاتے ہیں کہ یار وہ ایسا بولتا ہے، یار وہ ایسا بولتا ہے۔ دیکھو قرآن پاک کی اور شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے ہم کو نہیں دی ہے، یہ اچھی طرح سمجھنے والی بات ہے۔ شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے ہمیں اللہ رب العزت نے کہا تم عمل کرو، کیا کرو تم؟ اس کے ٹھیکیدار ہم ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک نازل کیا ہے، اللہ رب العزت نے جو شریعت نازل کی ہے، اس شریعت کا محافظ بذات خود اللہ رب العزت۔ قرآن پاک کا محافظ بذات خود کون ہے؟ اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ 1450 سال تک حفاظت نہیں کی اللہ پاک نے؟ کیا یہ جتنے کافرین پیدا ہونے کیا اسی زمانے میں پیدا ہو گئے؟ اس سے پہلے پیدا نہیں ہوئے؟ بڑے بڑے پیدا ہوئے۔ آج کے زمانے میں کیا کافر ہو گئے؟ اس سے بڑے بڑے کافر پیدا ہوئے اور آگے چلے گئے، رخصت ہو گئے۔ قرآن پاک تو ایسا کا ویسا ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ فتنہ کا زمانہ صرف یہی ہے، اس سے پہلے بھی بہت سارے فتنے پیدا ہوئے۔ آج سے 100 سال پہلے الگ فتنہ ہوتا تھا، اس سے 200 سال پہلے اور فتنہ ہوتا تھا، اس سے پہلے اور فتنے ہوتے تھے۔ تو فتنہ اور فساد کا زمانہ تو ہمیشہ ہی رہا ہے، لہذا ہمیں اس تعلق سے تو مطمئن ہو جانا ہے کہ قرآن پاک اللہ کا ہے، شریعت اللہ کی ہے، اس کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ کرے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ قرآن پاک کے متعلق اپنے عقیدے کو بالکل مضبوط اور صاف ستھرا، گھبرانا نہیں ہے، ہچکچاہٹ نہیں۔ کسی بھی طرح کا افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، کسی بھی طرح کا افسوس، فخریانہ انداز۔ اور اس کتاب کے تعلق سے کسی طرح کا شک، کسی طرح کا شبہ اپنے ذہن میں نہیں رہنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو کافروں سے متعلق ہے کہ وہ اللہ رب العزت ارشاد فرمانا چاہتا ہے کہ کافروں، تم اس قرآن پاک کے متعلق کچھ بھی بکواس کرو، تم اس قرآن پاک کے متعلق کیسے ہی گھٹیا عقائد رکھو،
تم اس قرآن پاک کے متعلق کیسے ہی فتنے دنیا کے اندر پھیلاؤ. لوگوں کے قلوب تو اللہ کے ہاتھ میں نا، کہ جن لوگوں کے سامنے تم قرآن پاک کی برائی بیان کرتے ہو کہ وہی آئندہ کل اس قرآن پاک کو سینے سے لگانے والے بن جائیں گے. بنے کہ نہیں بنے؟ بن گئے نا. سینکڑوں کارگزاری ہمارے ہندوستان کی، سینکڑوں کارگزاری کہ کل جو دین اسلام کے مخالف تھے کہ آج وہ دین اسلام کے شیدائی بن گئے، کہ کل جو قرآن پاک کے سلسلے میں غلط باتیں چلاتے تھے کہ آج وہ قرآن پاک کے حافظ بن گئے، حافظ بن گئے قرآن پاک. تو انسان کا قلب تو اللہ کے قبضے میں ہے نا. تو جو فتنہ پھیلانے والے ہیں، جو فساد پھیلانے والے ہیں، ان کے فتنہ پھیلانے سے اور فساد پھیلانے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کا فتنہ اور فساد اثر کرے گا تو کتنا کرے گا؟ اتنا ہی جتنا کہ ایک ہلکی سی ایک ہوا چلی جس کی وجہ سے بس تنکا جو تھا وہ اڑ گیا بس. باقی یہ تو اللہ کی شریعتیں ہیں، معمولی چیز نہیں ہے قرآن پاک. تو لہذا زبردستی کا ٹینشن لینے کی ضرورت، زبردستی کا ٹینشن کیا ہے؟ قرآن پاک کی حفاظت، شریعت کی حفاظت نہیں جناب. قرآن پاک پر عمل کر کے، شریعت پر عمل کر کے ہم اللہ کی حفاظت میں آئیں گے. نہ یہ کہ ہم اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے بن جاوے، نہ یہ کہ ہم قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے بن جاوے. وہ تو اللہ رب العزت نے ذمہ داری لے رکھی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے انا نحن نزلنا القرآن وانا له لحافظون، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ اس قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس قرآن پاک کو پڑھیں، اس قرآن پاک کو سمجھیں، اس قرآن پاک کے اندر جو احکامات اللہ رب العزت نے نازل کیے ہیں ان احکامات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. اور جب کل قیامت کے دن میدان حشر میں فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں آواز لگائی جائے تو اس وقت ہم لبیک کہہ کر حاضر ہوئے، اور جب پوچھا جائے بتاؤ کیا لے کر آئے ہو، تو ہم اللہ رب العزت کے دربار میں یہ احکامات پیش کر سکیں کہ اللہ رب العزت یہ احکامات لے کر آئے ہیں. وہاں یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے ہمارے دین کی حفاظت کی، آپ نے قرآن پاک کی حفاظت کی. وہاں تو یہ سوال ہوگا کہ آپ نے ہمارے قرآن پر عمل کیا، آپ نے ہماری شریعت پر عمل کیا. ہاں یہ حفاظت والا جو گمان ہے نا کہ یہ آدمی کو سرکش بنا دیتا ہے، یہ آدمی کو کیا بنا دیتا ہے؟ سرکش بنا دیتا ہے، کہ پھر خود کی زندگی میں دین نہیں ہوگا اور وہ دوسروں کو دعوت دیتا پھرے گا. اتنے شدہ بات. اس لیے بہت ضروری ہے قرآن پاک کے متعلق اور اللہ کے دین کے متعلق یہ ذہن میں بات اتارنا ضروری ہے کہ ہم کوئی اللہ کے دین کے محافظ نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ کے دین پر عمل کر کے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی حفاظت میں دینے والے ہیں. اللہ حفاظت کرنے والا ہے. تو ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ رب العزت اس بات سے نہیں شرماتا ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا حقارت میں جو اس سے بھی اوپر درجے کا اس کی مثال بیان کرے. اللہ رب العزت کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے. ایک جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے، جالا ہوتا ہے، کہ کائنات کے اندر جتنی مخلوق بستی ہے ان کے جتنے بھی گھر ہوتے ہیں اس میں سب سے کمزور گھر کس کا؟ مکڑی کا. اللہ پاک کہہ رہے ہیں اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ مکڑی کا گھر کہ سب گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر ہوتا ہے. اللہ نے مثال بیان فرمائی اس کی. دنیاوی زندگی بھی ایسی ہے، دنیاوی زندگی سے امیدیں وابستہ کرنا وہ بھی مکڑی کے جالے کی طرح ہے کہ کب ٹوٹ جائے پتا، ہوا کا جھونکا ہے نا ٹوٹ گئی. امیدیں اتنی ساری بنا کے رکھی ہے کہ یہ بھی کر لوں گا، وہ بھی کر لوں گا، یہ بھی خرید لوں گا، وہ بھی خرید لوں گا، اتنا کما لوں گا، اتنا بینک بیلنس ہو جائے گا، اتنا ہو جائے گا، اتنا ہو جائے گا. اور وہاں سے اللہ رب العزت کیسی تار کٹ کر دی گئی. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ مکڑی کا جالا تھا کہ ایک ہوا کا جھونکا آیا اور اڑا کے لے گیا. اور ہمارے لیے ہوا کا جھونکا کیا ہے کہ وہ اسرائیل ہے، موت کا فرشتہ ہے، اڑا کے لے جائے. اللہ نے حکم دیا بھائی روانہ کرو، وہ وہاں سے آئے اور لے کر چلے گئے. اور اعلان کر دیا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. اس لیے امیدیں اتنی ہی وابستہ کرنی چاہیے
جتنی اس کو پورا کرنے کی طاقت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, شیخ صاحب نے بھی وہ واقعہ لکھا ہے. ایک مرتبہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گول دائرہ کھینچا اور اس گول دائرے کے اندر چھوٹی 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 لکیریں کھینچی, اور پھر ایک لمبی لکیر کھینچی جو گول دائرے سے باہر چلی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا نبی اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو گول دائرہ تم دیکھ رہے ہو نا, کہ یہ زندگی ہے. یہ کیا ہے؟ زندگی ہے. اور وہ جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں نا کہ یہ آدمی کی ضروریات ہے, اور جو لمبی لکیر ہے نا جو دائرے سے باہر نکل گئی ہے کہ یہ آدمی کی امیدیں ہیں. کہ زندگی تو گول دائرے جتنی ہے اور امید ہے کہ گول دائرے سے باہر نکل گئی ہے کہ میں تو یہ بھی بن جاؤں گا, وہ بھی بن جاؤں گا, یہ بھی خرید لوں گا, وہ بھی خرید لوں گا. ایک صاحب تو کہنے لگے کہ مفتی صاحب دعا کرو 3000 کروڑ کی جگہ خریدنی. کتنی؟ 3000 کروڑ. میں نے مذاق میں ان سے کہا تم کو معلوم ہے 3000 کروڑ میں کتنے منڈے آتے ہیں؟ مذاق. امید ہے کہاں پہنچی ہے؟ او ہو اللہ کے نبی کس کو سمجھا رہے؟ صحابہ کو سمجھا رہے. اور صحابہ کرام کی حالت کیسی ہے کہ دنیا سے ایسے بے رغبت ہے, ایسے بے رغبت ہے, دنیا سے ایسے بے رغبت ہے کہ خود بھوکے ہیں, خود 3 دن کا فاقہ ہے, لیکن کیا ہے کہ اپنے بھائی کو مقدم کیا. بھائی وہ سیری والا واقعہ لکھا ہے نا شیخ صاحب نے فضائل اعمال میں کہ 7 گھروں میں گھوم کر وہ بکرے کی سیری واپس ان کے پاس آ گئی. انہوں نے ان کے بارے میں سوچا, انہوں نے ان کے بارے میں سوچا, انہوں نے ان کے بارے میں سوچا, اور جن صاحب نے سوچا تھا ان کے پاس پہنچ گئے واپس. ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ یہ زندگی ہے اور یہ دائرے سے باہر نکل رہی یہ امید ہے. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. اللہ رب العزت مثال بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے. لہذا جناب زندگی بہت مختصر سی رہ گئی ہے, آپ کی بھی نہیں میری بھی. جو بھی ہو سکتا ہے جتنا بھی سمیٹ سکتے سمیٹ لو. بھی سمیٹنے کا ٹائم ہے. کہتے ہیں نا بھائی چلو رات ہو گئی, مغرب کا ٹائم ہے, پھٹافٹ پھٹافٹ سمیٹو جو بھی ہے. اب مغرب ہو گئی ہے جناب, مغرب کیا ہے ہو گئی ہے. اب کہاں سے کہ مغرب سے سورج طلوع ہونے کی باری آنے والی ہے. اور مغرب سے سورج کب طلوع ہوگا معلوم؟ قیامت کے دن. قیامت کے دن تو سورج کہاں سے نکلے گا؟ مغرب سے نکلے گا. مغرب کا وقت ہو گیا ہے, مغرب کا وقت ہو گیا ہے. اب کیا ہوگا؟ اب ان قریب سورج نکلے گا. اور کہاں سے نکلے گا؟ کہ مغرب سے نکلے گا. تو قبل اس کے کہ مغرب سے سورج نکل آوے, قبل اس کے کہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دے, قبل اس کے کہ اسرافیل کی سور پھونکنے سے پہلے اسرائیل ہماری روح قبض کر لے, کہ اپنی امیدوں کو اور اپنی آرزو کیا کر لے, سمیٹ لے. ہو گئی. چلو بھائی یہ سمیٹنے کا ٹائم ہے, سمیٹ لو اس کو. اچھا ہے آپ بھی سمیٹ لو, میں بھی سمیٹ لوں. جتنی امیدیں کم کہ اتنا بوجھ کیا رہے گا, کم رہے گا. اور جتنی امیدیں زیادہ رہے گی کہ اتنا بوجھ کیا رہے گا, زیادہ رہے گا. آدمی کی پلاننگ کب ہوتی ہے معلوم؟ آدمی کی پلاننگ اس کی امیدوں کے اوپر نربھر ہے. وہ جیسی امید ہوگی ایسی اس کو پلاننگ کرنی پڑے گی. اگر آدمی کی امید یہ ہے کہ بھائی چلو شادی کا موقع ہے, 15-20 لوگوں کھلا کے ختم, تو اس کی پلاننگ کیسی ہوگی؟ 15-20 لوگوں جیسی ہوگی نا پلاننگ. لیکن اب وہ تو امیدیں باندھ کے بیٹھا ہے, شادی کا موقع ہوگا, ایسا اسٹیج بنایا جائے گا, ایسے لوگوں کو بلایا جائے گا, اتنے لوگوں کی مہمانی ہوگی, اتنا دارو کھانا جلایا جائے گا, گھوڑے کی سواری ہوگی, اور ٹھیر دور تک کیا ہے کہ گالیچہ بچھایا جائے گا, اسکرین لگائی جائے گی, ویڈیو شوٹنگ بھی ہوگی, بینڈ باجا بلایا جائے گا. یہ سب امید ہے, یہ سب کیا ہے. تو پھر اس کی پلاننگ بھی اتنی بڑی ہوگی. اور پھر ایک مخلوق کہ اس پلاننگ کو انجام دینے میں لگے گی کہ کتنے سارے لوگ لگے ہوئے, اور اس کے تو کتنے سارے لوگوں کی نمازیں ضائع ہو رہی ہے, کتنے سارے لوگ اللہ رب العزت کے دین سے دور ہو رہے ہیں, کتنے سارے لوگ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا. کہ جتنی بڑی امید ہے کہ اتنی پلاننگ بڑی, اور جتنی پلاننگ بڑی کہ اتنی فضول خرچی زیادہ. اور یہی اللہ رب العزت کا فرمان قرآن پاک میں ہے, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں. ہاں اس لیے بہت ضروری ہے امیدوں کو سمیٹیں. مغرب کا وقت ہو چکا ہے, امیدوں کو سمیٹنے کی باری ہے. فتنوں کا زمانہ چل رہا ہے, جتنا کم کسر میں ہو سکے چلا لیں. جتنا کم کسر میں, کم کسر کا مطلب سمجھ رہے ہو نا, کم کسر کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بخیلی کرنے لگے.
کہ اب اللہ رب العزت نے دیا ہے تو اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کر رہا, اپنی اولاد کے اوپر بھی خرچ نہیں کر رہا. اللہ نے جب اس کو حیثیت دی بڑا مکان لینے کی تو بڑا مکان نہیں لینا, چھوٹے مکان میں رہ رہا ہے, پردے کا بھی انتظام نہیں ہو رہا ہے, صفائی کا ستھرائی کا بھی انتظام نہیں ہو رہا ہے, گھر میں سے بدبو بھی آ رہی ہے, اور برتن بھی سب ایٹھے ہی پڑے رہتے ہیں, کپڑے بھی سب ایسے میلے ہی پڑے رہتے ہیں, اور میلا کچیلا ماحول ہے, وہ محلے کے اندر ایک سڑان پیدا ہوئے. ایسا بھی نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت نے حیثیت دیو تو پھر گھروں کو چمکایا بھی جائے گا, کپڑوں میں مہک بھی لگائی جائے گی, عمدہ سے عمدہ کپڑے بھی پہنائے جائیں گے. تلک حدود اللہ, اللہ کی ایک حد ہے, اس حد کو نہیں پھلانگا جائے گا, اس حد سے باہر نہیں جایا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لہذا اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک کے اندر احکامات نازل فرمائے ہیں کہ ان احکامات کی طرف متوجہ ہو جائے. غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ سب سے, میرے سے بھی غلطیاں, آپ سے بھی ہو گئی. اب تو رجوع کا وقت ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف کیا کریں؟ رجوع کریں, توبہ کریں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ جو توبہ کرتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی نیت کرتے ہیں, توبہ کی نیت کرتے ہیں نا, اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت سے مانگ لیتے ہیں کہ رب ذوالجلال میری پچھلی زندگی کے اندر جو بھی مجھ سے کوتاہیاں ہوئی, جو بھی مجھ سے نافرمانیاں ہوئی, میں جس گناہ کے اندر بھی گرفتار ہوا, رب ذوالجلال تو جانتا ہے, مجھے معاف کر. چاہے میرا چھوٹا گناہ ہو, چاہے میرا بڑا گناہ ہو, گناہ کبیرہ ہو, گناہ صغیرہ ہو, وہ گناہ جو میں نے جان کر کیے, وہ گناہ جو میں نے انجان کر کیے, اللہ تو سب معاف فرما دے. اللہ کی طرف دل ہی دل میں اللہ کی طرف کیا ہو جاوے؟ متوجہ ہو جاوے. انشاءاللہ تعالی کہ اس توبہ کا کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا. اور توبہ بار بار کرنے کی. بعض مرتبہ شیطان کیا کرتا ہے گا؟ پٹی پڑھاتا ہے گا کہ یار ابھی تو توبہ کر لے گا پھر کرنے نہیں ملے گا, پھر یا اگر نہیں کرنے ملے تو کر لے گا, پھر کیا فائدہ توبہ کا؟ ارے بہت فائدہ ہے توبہ کا, توبہ کا بہت فائدہ ہے کر لینے کی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, دل کے نیت کے ساتھ پڑھتے رہنے کا. ارے ہم نے استغفر اللہ زبان سے پڑھا, دل میں نیت کی, نہ اسی وقت موت آ گئی تو بولو اسی وقت موت آ گئی تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. جتنے بھی میرے گناہ تھے, جتنے بھی میری نافرمانیاں تھی جو میں نے اللہ کی تھی, میں نے سب سے توبہ کی. میری زبان پہ توبہ کا کلمہ تھا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اور موت کے فرشتے نے میری روح قبض کر لی. بتاؤ میں دنیا سے کس حالت میں گیا نا, صاف ستھرا ہو گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا نا, یہ تو کون کہہ رہا ہے؟ آقا کہہ رہے نا. اور پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہل سکتے, لیکن آقا کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات غلط ہو سکتے؟ خدا کی قسم غلط نہیں ہو سکتے. آقا کی حدیث, آقا نے فرمایا. اس لیے چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, سوتے جاگتے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے. استغفر اللہ. اور تصور اور دل کے اندر یہی بات ہو کہ میری جتنی بھی نافرمانی اللہ رب العزت کیا کرے؟ معاف کرے. کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. آئندہ کل بھی انشاءاللہ تعالی تفسیر ہوگی. اب حضرت سے گزارش ہے کہ آپ بھی تشریف لائیں اور اپنے ساتھیوں میں بھی دعوت چلائے اس کی. تو قرآن پاک کی تعلیم کا عام ہونا بہت ضروری ہے کہ جتنی قرآن پاک کی تعلیم عام ہوگی کہ اتنی باطل کی کمر ٹوٹے گی. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا جاء الحق وزهق الباطل, کہ اگر باطل کو ٹکر دینے کی طاقت اپنے اندر نہیں ہے تو حق کو مضبوطی سے تھام لو. حق کو کیا کر لو؟ مضبوطی سے تھام لو. اگر حق آ جائے گا باطل کی کمر خود بخود ٹوٹ جائے گی. پھر الگ سے ہم کو باطل کے خلاف محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی. صحابہ کرام تھے کہ انہوں نے پہلے حق کو سمجھا, مضبوطی سے تھاما, اچھے اوصاف, اچھے اخلاق ان کے بن گئے. اب وہ اس قابل تھے کہ وہ باطل کو ٹکر دے دے, اور انہوں نے باطل کو ٹکر دی. لیکن ابھی ہمارا ایمان, ہماری سوچ بہت کمزور ہے. ہماری کہاوت میں ایک کنویں کے مینڈک بھی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو باطل سے ٹکرانے کی جو صلاحیت ہے اور جو صفات ایک مجاہد کے اندر ہوتی ہے نا, ایمان والے کے اندر ہوتے ہیں نا, وہ ہمارے اندر. ارے ہم تو کان کھجورے سے گھبرا جاتے ہیں حضرت, ایک چوہی سے گھبرا جاتے ہیں, ایک کوکروچ سے ڈر جاتے ہیں. تو مخلوق کا خوف تو ایسا دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے, ایسا دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ پوچھیے ہی مت. ایک لیول ہوتا ہے باطل سے ٹکرانے کے لیے, ایک صلاحیت چاہیے, ایک طاقت چاہیے, ایک استطاعت چاہیے. وہ عمومی طور پر امت مسلمہ کے اندر نہیں ہے, ہمارے اندر نہیں ہے وہ. اور وہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے صحابہ کرام نے مکہ کے اندر قربانیاں دی.
مدینہ کے اندر مجاہدے برداشت کیے، پیٹ پہ پتھر باندھے، تب جا کے وہ اس لائق بنے کہ 313 تھے نا، اللہ رب العزت نے کامیابی دی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام نے جہاد کیا، صحابہ کرام نے ایسا کیا، تو حضرت صحابہ کرام نے جہاد کرنے سے پہلے محنت کی مکہ کے اندر رہ کر۔ آپ مکہ کی 13 سالہ زندگی اٹھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 13 سالہ زندگی کے اندر آپ کو کہیں پہ بھی جہاد کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ صرف دعوت ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، ایمان کی محنت ہے، قرآن پاک کا سیکھنا سکھانا ہے۔ ہاں، مدینہ جانے کے بعد جب دیکھا کہ اب وہ کیفیت بن چکی ہے، وہ صلاحیت بن چکی ہے کہ اب ان کے اوپر جو بھی ذمہ داری ڈالے جو یہ کیا کر لیں گے، قبول کر لیں گے۔ تو صحابہ کرام کیسے کیسے واقعات، اللہ کے نبی نے بولا کہ بھئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، ہاں لاؤ، دے دیا۔ اب صلاحیت بن چکی تھی نا، اندر کا بن چکا تھا، تو آسان ہو گیا لگانا۔ اب ہم تو کیا ڈائریکٹ، ہم کو کیا پھل کھانا ہے، ڈائریکٹ کیا کرنا ہے، پھل کھانا ہے۔ تو ابھی حکم مل جاوے جہاد میں، ابھی نکل پڑے، ابھی اسلامی حکومت بن جاوے، نہ قرآن نافذ ہو جاوے، نہ قرآن کی حکامت نافذ۔ ارے ایسا تھوڑی ہوتا ہے بابا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جا الحق، حق کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اور حق کیا ہے کہ یہ نماز ہے، قرآن پاک ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، اچھی زبان، اچھی سوچ، اچھا دیکھنا، اچھا سننا، اچھا بولنا، اچھا کردار، اچھا کمانا، اچھا کھانا، اچھی چیز پیٹ کے اندر ڈالنا، حلال لقمہ پیٹ کے اندر ڈالنا، کہ یہ حق ہے، کہ اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھے، تو باطل خود بخود کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کیونکہ باطل کو ختم کرنے کی ابھی ہمارے اندر صلاحیت نہیں۔ لہذا اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرماوے، اور اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں سے جو دین کا کام لیا، جو محنت لی، اللہ رب العزت ہم سے بھی اپنے دین کی محنت لے لے، اور ہمیں توفیق عطا فرماوے کہ ہم اس کے دین پر عمل کریں۔ ابھی ہم نے جو بھی پڑھا، جو بھی سنا، اس میں جو بھی غلطی ہوئی بولنے میں، سننے میں، اللہ رب العزت اس غلطی اور کوتاہی کو معاف فرماوے، اور اس کا جو بھی ثواب ملا اللہ رب العزت اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، علماء حقانی، علماء ربانی، غرض پوری امت مسلمہ کو، خاص کر موجودہ زمانے میں بیماری کی وجہ سے جو ہمارے مسلمان بھائی بہن بغیر کسی توبہ کے اور بغیر کسی حسرت اور افسوس کے دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ رب العزت ان کی پاکیزہ روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دے وے، اور ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے وے، اور ان کے اللہ رب العزت آسانی کا معاملہ فرماوے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔